الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے اسی شامیانے کے نیچے بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے ذات و آقا انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین طہا و یاسین انیس بے کسان چارہ سیدنا فقر رسولہ مالک نواز سیاہ لامکہ محمد عربی روفداک بارکاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی تالیاں نچار فرمائیں۔ پڑھے درود شباد بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد جباری سلم تبا تحیب و ترضا و صلیات صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آپ حضرات کو معلوم ہے یہ جلسہ دستار بندی والا جلسہ ہے اور آپ کے سامنے دو حافظ قرآن دستار حفظ اپنے سروں پر باندھ کر موجود ہے، دستار حفظ اپنے سروں پر باندھ کر موجود ہے اور یقیناً مدرسہ کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے اور ہمیشہ ضرورت رہے گی، مدرسہ کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے اور مدرسہ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنایا جاتا ہے، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ حضرات اسلامی مراکز تین ہیں، مسجد کی مرکزیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی مسجد میں جاتا ہے اور جانے کے بعد عبادت و ریاضت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کی مرکزیت سے کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر خانقاہوں کی ضرورت پڑتی ہے، خانقاہوں میں بھی الا اللہ کا ضرب لگانا سکھایا جاتا ہے، ذکر و اذکار کی تعلیم دی جاتی ہے اور تزکیہ نفس کا جو ہے درس دیا جاتا ہے، یقیناً وہ بھی ہمارا دینی مرکز اور سب سے اہم ہمارا دینی مرکز جو ہے وہ مدرسہ ہے، سب سے اہم دینی مرکز جو ہے مدرسہ ہے، اس لیے کہ مدرسہ وہ مرکز ہے جہاں پر قرآن کو جو ہے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور ذکر و اذکار کی تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے، ذکر و اذکار کی تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے۔ مدرسہ جو ہے یہ تمام چیزوں کو، یہ مدرسہ ان تمام چیزوں کو سنوارتا ہے، اس لیے مدرسہ کی ضرورت دو چند ہے، مدرسہ کی ضرورت دو چند ہے۔ مسجد نہ ہو تو آدمی گھر میں نماز پڑھ لے گا،
خانقاہ نہ ہو تو ذکر گھر میں کر لے گا، لیکن اگر مدرسہ نہ ہو تو پھر نہ مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لائق رہے گا، نہ وہ خانقاہوں میں ذکر کرنے کے لائق رہے، اس لیے کہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن نماز سکھاتا مدرسہ ہے۔ نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن نماز سکھاتا جو ہے مدرسہ ہے۔ جب تک آپ نماز نہیں سیکھیں گے مسجد میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے، مسجد میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے۔ تو عبادت کا سلیقہ، عبادت کا طریقہ اور عبادت میں کیا پڑھا جاتا ہے یہ جو ہے مدرسہ سکھاتا ہے۔ اور خانقاہوں میں الا اللہ کا ضرب آپ لگائے بغیر، گھروں میں الا اللہ کا ضرب لگا، لیکن جب الا اللہ کا ضرب لگانے کا طریقہ سیکھیں گے تب جا کے الا اللہ کا ضرب لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کون بتائے گا؟ یہ طریقہ بتانے والا مدرسہ ہی ہوتا ہے۔ اور یقیناً مدرسہ جو ہوتا ہے ان عظیم ہستیوں کو جنم دیتا ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی مدرسے نے حضور تاج الشریعہ کو جنم دیا، اسی مدرسے نے حضور مجاہد ملت کو جنم دیا، اسی مدرسے نے سرکار اعلیٰ حضرت کو جنم دیا، اسی مدرسے نے سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو جنم دیا، اور یہی مدرسہ جس نے غوث اعظم کو جنم دیا۔ اس لیے کہ پہلے علم ہے بعد میں تاج الشریعہ ہے، پہلے علم ہے بعد میں مجاہد ملت ہے، پہلے علم ہے بعد میں اعلیٰ حضرت ہے، پہلے علم ہے بعد میں سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے، پہلے علم ہے بعد میں سرکار غوث پاک۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نا، درس تو علم سر تو خطبہ، میں علم سیکھا یہاں تک کہ قطب بن گیا، میں قطب بن گیا۔ تو آپ اگر غور کریں گے ان لوگوں کی جو شخصیت ہے، ان شخصیتوں کو اس معیار کا بنانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہی میں تاج الشریعہ پیر بعد میں ہے، تاج الشریعہ پیر بعد میں ہے، عالم دین پہلے، عالم دین پہلے ہے، سرکار مجاہد ملت پیر بعد میں ہے، عالم دین پہلے ہے، سرکار اعلیٰ حضرت پیر بعد میں ہے، عالم دین پہلے ہے، سرکار خواجہ غریب نواز پیر جو ہے بعد میں ہے، پہلے عالم، سرکار غوث پاک پیر جو ہے بعد میں ہے لیکن جو ہے عالم دین پہلے۔ اس لیے کہ یہی دینی علم جو ہوا کرتا ہے یہی انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی علم نے ان کے مقام کو اونچا کیا ہے۔ اور اگر مجاہد ملت کے، یہ مدرسۃ الحبیبہ مجاہد ملت کے علم کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو پھر سرکار مجاہد ملت کے جوانی کا وہ واقعہ سنو کہ جب بنارس کی دھرتی پر سلفیہ والوں نے یہ چیلنج کر دیا تھا کہ حدیث دانی ہم کو آتی ہے، ہم جو ہے حدیث زیادہ جانتے ہیں اور حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ پر، انہوں نے بہتان لگا کہ ان کو تو صرف 3 حدیثیں آتی اور اگر زیادہ سے زیادہ ہو تو 17 حدیثیں آتی، ہم کو حدیث زیادہ معلوم ہے، ہم امام ابو حنیفہ سے زیادہ حدیث جانتے ہیں۔ سلفیہ والوں نے جب یہ اعلان کیا تھا بنارس کی دھرتی پر سرکار مجاہد ملت نے پورے علمی جاہو جلال کے ساتھ
سلفیہ والوں کو چیلنج کر دیا تھا سرکار مجاہد ملت نے، تم کو حدیث دانی پر اتنا فخر ہے، میں امام ابو حنیفہ نہیں ہوں، امام ابو حنیفہ کا غلام ہوں، میں امام ابو حنیفہ نے امام ابو حنیفہ کا غلام ہوں، تم اپنے حدیث دانی پر امام ابو حنیفہ کے حدیث دانی کو چیلنج کرتے ہو، آؤ تم میں کا کون شخص ہے جو میرے سامنے آئے اور آنے کے بعد جس حدیث کو وہ سب سے زیادہ جو ہے اچھا جانتا ہے، وہی حدیث میرے سامنے پڑھ دے اور پڑھنے کے بعد میرے اعتراضات کا جواب دے دے تو میں 11,000 روپیہ انعام دوں گا، 11,000 روپیہ انعام دوں گا۔ آج سے کوئی 80-90 سال پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی 80 نہیں، کیونکہ سرکار مجاہد ملت کو سال فرمائے ہوئے 42 سال ہو گئے، اور جب سرکار مجاہد ملت نے چیلنج کیا تھا اس کے بعد کوئی 40-50 سال سرکار مجاہد ملت حیات ظاہری میں رہے، لیکن آج تک سرکار مجاہد ملت کا جو چیلنج تھا وہ آج تک ہے۔ تو سلفیہ والے جو حدیث دانی پر فخر کرتے تھے، ان کا ایک بھی محدث مجاہد ملت کے سامنے ایک حدیث پڑھ کر اس حدیث پر سرکار مجاہد ملت کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکا، نہیں آ سکا، سرکار مجاہد ملت کے سامنے آنے کی جرات نہ کر سکا۔ صرف سلفیہ والے نہیں بلکہ ان کے بڑے بڑے غیر مقلدین پورے ہندوستان کے 50 سال تک سرکار مجاہد بایعت رہے، اور ان کا چیلنج اسی طرح رہا کہ جو آ کے ایک حدیث پڑھ کر اس حدیث پر میرے اعتراضات کا جواب دے دے گا، میں 11,000 روپے انعام دوں گا۔ کوئی نہیں آیا۔ اس کو علم کہا جاتا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے، اور یہی مدرسہ یہ علم دیتا ہے، یہی مدرسہ علم دیتا ہے۔ لہذا مدرسوں کی دو چند ضرورتیں ہیں، اگر مدرسہ نہ رہے گا تو کوئی جاہل مسجد میں امام ہو جائے گا، کوئی جاہل مسجد میں مؤذن ہو جائے گا جس کو ادائیگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر مدرسہ رہے گا تو پھر مسجد میں امام جو رہے گا پڑھا لکھا رہے گا، عالم رہے گا، اور وہ جو ہے خود بھی صحیح پڑھے گا، اور تم لوگوں کو نمازیں بھی صحیح پڑھائے گا اور تم کو مسائل بتائے گا، اور تم کو جو ہے مؤذن کو بھی اذان بتائے گا، سکھائے گا۔ یہی جو ہے مدرسے کی دین ہے۔ اگر مدرسہ نہ رہے، خانقاہوں میں الا اللہ کا ضرب لگانا اور اس کے طریقے سے لوگ واقف رہیں گے، کوئی جاہل وہاں پیر بن جائے گا، کوئی جاہل پیر بن جائے گا۔ پیر بننے کے لیے اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو شرط لکھا ہے، سب سے پہلے لکھا عالم ہونا، سب سے پہلے لکھا عالم۔ کیوں؟ عالم رہے گا تو دینی مسائل کو جانے گا، اور جاننے کے بعد دینی مسائل پر خود بھی عمل کرے گا، اور اپنے پیر جاہل ہو جائے گا تو پھر جو ہے ڈھول تاشا لے کے ناچنا شروع کرے گا، ڈھول تاشا لے کے ناچنا شروع کرے گا۔ اور آج کے دور میں تباہ جو کیا ہوا ہے، یہی جاہل پیروں نے تباہ کیا، جاہل پیروں نے تباہ کیا انسانوں کو۔ خود کو مسائل کی واقفیت نہیں ہے، خود بھی عمل نہیں کرتے، اور پھر اپنے مریدوں کو بھی عمل نہیں کرتے۔ سرکار اعلیٰ اسی لیے شرط لگا دے، ایک نمبر پر عالم ہونا، ایک نمبر پر سرکار اعلیٰ حضرت فرما دے، ایک نمبر پر پیر کے چار جو شرائط ہیں، ایک نمبر پر عالم۔
اسی لیے اگر عالم رہے گا مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت و سنت پر خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی عمل کرائے گا. اور مدرسہ سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کا بہت گہرا لگاؤ ہوا کرتا ہے. اور مدرسہ جو ہے سرکار مدینہ کا گھر کہلاتا ہے. مدرسہ سے سرکار مدینہ کا خاص لگاؤ ہوا کرتا ہے. کتابوں میں واقعہ آتا ہے ایک لڑکا مدرسے میں پڑھنے والا، مدرسے کا سب سے کمزور ترین لڑکا جس کا نام سعد الدین تھا، جو آج کے دور میں علامہ سعد الدین تفتازانی کے نام سے مشہور ہے. اور آج جو ہے درسی کتابیں جو ہے بڑی بڑی کتابیں انہوں نے تحریر میں آج بھی داخل درس ان کی کتاب ہے. تو وہ علامہ سعد الدین صاحب جو ہے وہ بہت کمزور طالب علم تھے اور اپنے پڑھائی کے دور میں ہمیشہ وہ کتابوں کو جو ہے رٹا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے. عصر کے بعد جب بچے کھیلنے جاتے تو اس وقت بھی وہ کتابوں کو یاد کیا کرتے اور تب جا کے کہیں جو ہے وہ سبق سنانے کے لائق ہوتے. کہیں گھومنے ٹہلنے نہیں جاتے، عصر کے بعد بھی گھومنے ٹہلنے نہیں جاتے. تو کیا ہوا، ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا عصر کا وقت ہے اور وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. کوئی آ کے بلایا، اے سعد الدین چلو. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی کھیل کود کے لیے بلا رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں جب عصر کے بعد پڑھتا ہوں تب جا کے سبق سنانے کے لائق ہوتا ہوں، لہذا تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا. پھر اس کا روز جب چلا گیا دوسرا شخص آیا، خواب میں دیکھتے دوسرا شخص آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ سعد الدین تم کو جو ہے سرکار مدینہ بلا رہے. مدرسے کے کمزور ترین طالب علم کا یہ عالم ہے، تم کو سرکار مدینہ بلا رہے، خواب میں دیکھ رہے. تو پھر وہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کے بارگاہ میں گئے. جانے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ان سے پوچھا کہ جب میں تم کو بلا رہا تھا تم نے آنے میں تاخیر کیوں کیا؟ اب جو رکے ہوئے آنسو ان کے آنکھوں میں تھے، آنسوؤں کا سیلاب تھا، جاری ہو گیا. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کے قدموں میں گر گئے. قدموں میں گرنے کے بعد عجیب پیش کر سرکار علم دین حاصل کرنے کا مجھ کو بہت شوق ہے اور میں علم دین جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذہن اتنا جو ہے میرا خراب ہے، میرا حافظہ اتنا خراب ہے، میں بھول جاتا ہوں. جب عصر کے وقت میں کتاب یاد کرتا ہوں تب جا کے کہیں میں سنانے کے لائق ہوتا ہوں، تب میں جا کے سبق سنانے کے لائق ہوتا ہوں. تو میں نے سمجھا کوئی بچہ مجھ کو کھیل کود کے لیے بلا رہا ہے، مجھے کیا معلوم میرے سرکار مجھ کو بلا رہے. اتنا روئے خواب میں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا کہ سعد الدین تمہارے رونے نے مجھ کو جو ہے متوجہ کر لیا ہے تمہاری طرف. سعد الدین منہ کھولو. علامہ سعد الدین تفتازانی نے منہ کھولا. خواب میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف علامہ سعد الدین تفتازانی کے منہ میں ڈال دیا. ڈال دینے کے بعد خواب سے جب بیدار ہوا اس کے بعد جو کچھ سنتے منو ان بین ہی وہی یاد آتا، زندگی میں کبھی نہیں بھولتے. یہ سرکار مدینہ کے لعاب دہن کا معجزہ ہے. اس لیے کہ سرکار مدینہ خود فرماتے من رانی فی المنام فقط رانی.
جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی صورت اختیار کر لے، شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ یعنی جو خواب میں سرکار مدینہ تشریف لاتے ہیں یقیناً وہ سرکار مدینہ ہی ہوتے ہیں، جو سرکار مدینہ ہی ہوتے ہیں۔ سرکار مدینہ آج بھی اپنے جو ہے قبر انور سے نوازتے ہیں، لیکن کیا ہے جب تڑپ کر آدمی مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کرتا ہے تو پھر سرکار نوازتے ہیں اور اسی چیز کی جو ہے ترجمانی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے تڑپ کر چاہنے والے جب ان کو یاد کرتے ہیں، تڑپ کر چاہنے والے جب ان کو یاد کرتے ہیں وہ خود تشریف لے آتے ہیں، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ حضرات مدرسہ کی دو چند ضرورت ہے، مدرسے کا تعاون کرو، مدرسہ اگر زندہ رہے گا تو تمہارے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت و سنت زندہ رہے گی، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت و سنت زندہ رہے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت و سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مدرسوں کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مدرسہ ہی میں مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہوتی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت یہی مدرسہ والے کرتے ہیں، اور حق مذہب اور مسلک جو ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے، علماء فرماتے ہیں رب کے منشا کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و توقیر کرنا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کا عشق سکھایا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی آدمی کہتا ہے عشق محبت عشق محبت تو بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کے محبت کا چراغ ہمارے دلوں کے اندر جلایا، اسی لیے کسی نے ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تو یہی کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاتے سلام۔ تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت اسی وقت زندہ رہے گا جب مدرسے زندہ رہیں گے، ورنہ جو ہے تمہارے مسجدوں میں تمہارے سجدے کھوکھلے ہو جائیں گے، خانقاہوں میں تمہارا جو ہے ضرب لگانا کھوکھلا ہو جائے گا۔ یہ جاہل لوگ جب اس میں آ جائیں گے پتہ نہیں دین کا کیا حال ہے۔ وقت دین کو بچانے کے لیے سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، مسلک اعلیٰ حضرت کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، تو یقیناً جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت جو ہے ان مدرسوں کے وجود میں ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، غوث پاک اسی مدرسہ سے بنے ہیں۔ غوث پاک اشارہ فرما دے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی دلہا دلہن باراتیوں کے سمیت سینکڑوں لوگ زندہ ہو جائیں تو یہ کمال
سرکار غوث پاک کو کس نے دیا؟ اسی مدرسے نے دیا یہ کمال. مدرسے نے سرکار غوث پاک کو ایسی عبادت و ریاضت کرنے کا سلیقہ بتایا جس پر سرکار غوث پاک نے عبادت و ریاضت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، رسول اللہ کا قرب حاصل کر لیا. تو اللہ و رسول کے قرب نے سرکار غوث پاک کو اس مقام پر پہنچا دیا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھرتے تھے شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار